بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ معراج عقل میں نہیں آتی اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکان تک کی معراج کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے، بھی کافر ہے کہ اس میں آیات قرآنیہ کا انکار ہے، ورنہ گمراہ ہے۔ آیت کریمہ سبحان الذی سے بارکنا حولہ تک بیت المقدس تک کی معراج کا ذکر ہے، اولی نوریہ من آیاتنا میں آسمانی معراج کا ذکر ہے، اور انہ هو السمیع البصیر میں لا مکانی معراج کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی کہ ایک لمحے کے لیے فرش سے عرش کے پار چلے گئے اور واپس بھی آگے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ عقل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس کو عقل نہ مانے ہم بھی اس کو نہیں مان سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آقا کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہوا اور عقل کو ہی عاجز کر دے، اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، ارے عقل کے اندھو، عظمت مصطفیٰ کو عقل کے ترازو پر نہ تولو، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ذرا سوچ سمجھ کر گفتگو کرو۔ تمہارا یہ اعتراض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ نے جب اپنے محبوب کی معراج کو بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی میرے محبوب نے معراج خود نہیں فرمائی بلکہ ہم نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، لہذا تمہارا یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر عیب، کمی، کوتاہی، نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے۔ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ، جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے کن فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، جس کا حکم پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحِ الْبَصَرِ، سورج چاند جس کے حکم کے پابند ہے، مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کر دیا، رفع السماوات وبغیر عمد ترونها، جس نے اربوں کہکشاؤں اور خربوں ستاروں کے جہان آباد کر دیے اور ان سے آسمان کی وسعتیں سجا دیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب محبوب معراج پر گئے تو وقت کیسے رک گیا اور لمحے بھر میں اتنا بڑا سفر کیسے طے کر لیا؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ جب جان ہی اس جہان کی چلی گئی تو یہ جہان بغیر جان کے کیسے چلتا، پس رک گیا۔ موجودہ سائنسی دور میں معجزہ معراج کا سمجھنا اور ماننا مزید آسان ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے لوگ کائنات میں موجود قوانین خداوندی سے واقف نہیں تھے، تو عقل میں نہ آنے والی چیزوں کا انکار کر دیتے تھے۔ جیسے اگر کوئی شخص آج سے 1000 سال پہلے دعویٰ کرتا کہ لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا بنا ہوا محل یا جہاز اڑ سکتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے، لیکن آج ہوائی جہاز کو سب دیکھتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یوں ہی 500 سال پہلے اگر کوئی شخص کہتا کہ ایک بٹن دبانے سے لاکھوں پنکھے، مشینیں اور چیزیں حرکت میں آ سکتی ہیں اور کروڑوں بلب روشن ہو سکتے ہیں اور ایک بٹن دبانے سے سب کچھ بند ہو سکتا ہے، تو سننے والے انکار کر دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج پاور ہاؤس کا ایک بٹن دبانے سے یہ سب حقیقی دنیا میں ہو رہا ہے۔
سب اسے مانتے ہیں۔ جب انسانی علم و قدرت کا کرشمہ ایسا حیرت انگیز ہے تو قدرت خدا بندی کا آپ خود ہی تصور کر لیں۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ اگر شب معراج میں مانوی بٹن آف کر کے سارا زمینی نظام روک کر معراج کرائی گئی ہو اور وہاں سے واپسی پر دوبارہ نظام متحرک کر دیا ہو تو خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اب تو سائنسدان برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اب تک کائنات کے رازوں کا بہت معمولی سا حصہ دریافت کر سکے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایسا کیکشا کو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاہد کہ آ رہی ہے دما دم صداے کن فیکون۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ناممکن امور ممکنات میں بدل رہے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے چند لمحوں میں ہماری آوازیں، پیغامات، ای میل ہزاروں میل دور پہنچ جاتے ہیں۔ یوں ہی کسی جگہ ہونے والا واقعہ چند سیکنڈ میں تمام دنیا میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے قابل مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کار سے جہاز کی رفتار تیز ہے اور خلائی شٹل کی اس سے زیادہ تیز، اور مریخ جانے والی جہاز کی رفتار تمام سابقہ جہازوں سے تیز تر ہے۔ ہوا سے تیز رفتار آواز ہے اور آواز سے تیز تر روشنی ہے۔ یوں ہی کائنات میں ستاروں کی گردش ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ الغرض ابھی تو کائناتی حقائق ظاہر ہونے کی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن اور خلاف عقل ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث اور تاریخ و سیر کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے لیے وقت رکا، زمین سمیٹ دی گئی اور لمحے بھر میں کیا سے کیا کر دکھایا۔ یعنی زمین اور وقت کو سمیٹ دینا، فاصلے کو سمیٹ دینا، اس کا جو ہے ثبوت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے، دربار والوں تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں؟ تو ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو متی ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پائے تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے قبل ہی سر دربار پیش کر دیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کی جو ہے قدرت اور طاقت یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک اور صحابی عاصم بن برخیہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا کہ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ زمین جو ہے اس کے لیے سمیٹ دی گئی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال ہے کہ فاصلے سمٹ گئے، جیسے قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منسوب کیا ہے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ چاہے تو اشاروں سے
اپنے قیا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اصحاب کہف 300 سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا گویا وہ صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ 309 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا اور ان کے اجسام پہلے کی طرح تر و تازہ اور توانا رہے۔ زمانے کی سمٹ کر بالکل کم ہو جانا یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ ایک لمبی مدت تک اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے اور وقت کے گزرنے نے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اگر قرآن مجید کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اصحاب کہف کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے، کھانے پینے سے بالکل بے نیاز، قبر کی سی حالت میں 309 سال تک ان کے جسموں کو جو گردش لیل اور نہار سے پیدا ہونے والے اثرات سے کلیتاً محفوظ رکھا گیا۔ سورج رحمت خدا بندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم موسمی تغیرات سے محفوظ و معمون اور صحیح و سالم رہے۔ 309 قمری سال 300 شمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرۂ ارض کے 300 سالوں کے شمسی موسم ان پر گزر گئے مگر ان کے اجسام تر و تازہ رہے۔ 3 صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محیط اس مدت کو محض ایک آدھا دن خیال کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب پھر جاتا ہے اور وہ اس کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اللہ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے اصحاب کہف کی کرامت کے طور پر کیا ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 309 قمری سال تک سورج کے طلوع و غروب کے اصول تک بدل دے، فطری ذاتوں کو بدل کر رکھ دیا گیا۔ خدائے رحمان و رحیم نے اپنی خصوصی رحمت سے اصحاب کہف کو تھپکی دے کر پر کیف نیند سلا دیا اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کر دی، پھر انہیں ایک ایسے مشاہدہ حق میں مگن کر دیا کہ صدیاں ساعتوں میں تبدیل ہوتی محسوس ہوئیں۔ تو جب اصحاب کہف 309 سال ہونے کے باوجود ان کے جسم پر کچھ اثر نہ ہوا تو کہنا پڑے گا کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوہ منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ ہی۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اور پھر آپ زندہ ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ 100 اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ 1 صدی تک موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نئی زندگی عطا ہوئی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس سویا رہا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی جوں کا توں تر و تازہ رہا اور اس میں کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے ارشاد ہوا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، بس آپ اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئے۔ قدرت خداوندی ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کے طعام اور مشروب میں کسی قسم کی کوئی بھو پیدا نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی اور وہ جوں کے توں تر و تازہ رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے گدے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر جو ہے وہ خاک ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے اس گدے کی ہڈیاں کٹھی ہوئی اور وہ زندہ سلامت کھڑا ہو گیا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی جو ہے نقصان نہ پہنچا۔ وہ موسموں کے تغیر و تبدل سے پیدا ہونے والی
والے اثرات سے محفوظ رہے۔ وقت ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اس طرح سمٹ گیا کہ ان کی تر و تازگی میں بھی کوئی فرق نہ آیا، لیکن وہی ایک صدی اللہ کے نبی کے گدھے پر اس طرح گزری اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو احیاء موتا کا نظارہ کرانے کے لیے ان کے گدھے پر تجلی کی تو 100 سالہ مردہ گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئی، ان پر گوشت چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قادر مطلق نے چشمے زدن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے ان کے لیے زمانہ سمیٹ دیا، لپیٹ دیا اور ان کو زندگی اور موت کے منظر دکھا دیے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج رک گیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جمعے کے دن بیت المقدس میں قوم جبارین سے جہاد فرما رہے تھے، اسی دوران سورج ڈوبنے لگا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو ہفتے کا دن آ جائے گا اور ہفتے کے دن موسوی شریعت کے حکم کے مطابق جہاد نہ ہو سکے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی تک سورج کے چلنے سے روک دیا، یہاں تک کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قوم جبارین پر فتح یاب ہو کر جہاد سے فارغ ہو گئے۔ تو جب اللہ پاک کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج روک دیا گیا اور وقت روک دیا گیا تو پھر محبوب باری تعالیٰ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار قریش نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے اس قافلے کے حالات دریافت کیے جو ملک شام سے ملک مکہ مکرمہ آ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے اس قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے، وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا۔ چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کی آمد کا انتظار کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ٹھہرا دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، جہاں تک کہ وہ قافلہ آ گیا۔